رمیز صاحب ہم نے تو آپ سے اتنی ایکسپیکٹیشنز باندھ لی تھی, آپ نے اتنی مبالغہ آرائیاں کی ہے نا پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں, بابر اعظم یہ کر دے گا, نسیم یہ کر دے گا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اب لک سہارا دیکھو, جو آپ سوال کر رہے ہو, میں کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. جنید سی, میں نے جب بھی اپنی کمنٹری کی ہے میں تو اس میں بھی نپی تولی بات کرتا ہوں. فیکٹس جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, میگنیفیسنٹ, نو ایگزیجریشن ایٹ آل, کوئی مبالغہ رائی نہیں. اچھا ویسے میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت رنز بنانے میں بھی آپ کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے تھے, نپے تولے رنز ہی بناتے تھے. سی جنید دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میگنیفیسنٹ, امیزنگ, جنید صاحب نے تو سی کیا ہوا ہے, ہم نے تو نہیں سی کیا ہوا نا. نہیں دیکھیں, یہ وہ والا سی نہیں ہے جس میں آپ ٹھٹر جاتے ہیں, یہ سی وہ والا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مبالغہ آرائی کی بات اگر آئی تو ویسے آپ بھی آرائی ہیں, تو اس کا بتائیں کہ مفہوم کیا ہے آرائی, مبالغہ آرائی کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ آرائی نہیں آرائی, مبالغہ آرائی. دیکھیں اس کی اردو کتنی اچھی ہے, وہ بتا رہی ہے مبالغہ آرائی نہیں, مبالغہ آرائی, مبالغہ آمیزی. واہ, آپ لکھنؤ سے ہیں. لیکن رمیز صاحب کمنٹری کا مزہ تو تبھی آتا ہے نا کہ تھوڑا سا مبالغہ آمیزی کا تڑکا اگر لگا ہو تو, ورنہ تو بالکل پھیکی کمنٹری ہوتی ہے. نہیں میں I know, I can see آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ وہ میں ہونا نہیں دوں گا. دیکھیں کمنٹری ایز اے ویری بریک تھنگ, اس میں آپ ایک حد تک مبالغہ آرائی کر سکتے ہو, لیکن آپ والا جو آرائی اچھا ایسے میری بات سنیں, آپ دیکھیں چلیں کرکٹ کمنٹری کو ایک طرف رکھیں, جب ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم گپ شپ لگاتے ہیں, ہم شاعری کرتے ہیں, ہم نثر لکھتے ہیں, تو اس وقت تو ہم مبالغہ آمیزی اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں, اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیں جنید, یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے جہاں پہ ہم کو کرنا ہوتا ہے یہ چیز. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ سکپر کو کہا کہ یار پہلا چانس اگر مجھے دو گے نا تو میں رنز کے انبار لگا دوں گا, ڈونٹ یو وری. جیسے آج کل آلووں کے انبار لگے ہوئے ہیں. دیکھیں سہارا, آپ بڑی مثال دی بھائی, کہاں 5 روپے دھڑی آلو اور کہاں میرے رنز. آپ کا تو ایک ایک رن اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ کئی دن اس کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی. یہ آپ کہیں مبالغہ آرائی سے تو کام نہیں لے رہے. نہیں, آپ کا جو سٹائل تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اتنا سٹائلش انداز میں کھیلتے تھے کہ ایک ایک رن جو تھا وہ یادگار بن جاتا. سر ویسے یہ جو مبالغہ آمیزی ہے نا, یہ صرف کرکٹ میں نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے, اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں لے کے بیٹھ گئی, اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس بری لت کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں, مس کمٹمنٹ کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ہم اس کو اپنا شاید فن یا فنکاری سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل یار تو بیٹ میں 5 منٹا چاہیا بھائی, جہاں تم نے جانا ہے وہاں کا آنے اور جانے کا فاصلہ ہی 2.5 گھنٹے کا, تم کیسے 5 منٹ میں آ جاؤ گے؟ ایڈا تو رہنا نہیں, شاہد افریدی انج گیا تھے انج آیا. یا کلیئرلی امیزنگ, بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. اچھا نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مبالغہ آمیزی یا مبالغہ آرائی ہے, آرائی میرے منہ سے آرائی نکلے گا, میں اس میں تھوڑا سا پیاز خود شامل کرتا ہوں. یہ جو مبالغہ آمیزی ہے نا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے, بالکل یہ وعدہ خلافی کی بدترین شکل ہے, اور ہم اس کو بہت فخر کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. دوسرے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مبالغے سے کام لے رہا ہے, اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی گفتگو کا, اپنی شخصیت کا, اپنی بات کا مان نہیں رکھ پا رہے جب ہم مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہو. بالکل سر, آپ نارمل زندگی میں دیکھ لیں, سم ٹائم لوگ کسی کی تعریف کریں گے, اتنی تعریف کر دیں گے, سارے ریکارڈ ہی توڑ دیں گے کہ بھائی آپ کی اسمائل تو ہو مونالیزا کو پیچھے چھوڑ رہی ہے, کیا مسکارا لگ رہا ہے, تم تو بہت ہی حسین لگ رہی ہو. اگلے دن اگلا بندہ مسکارا ہی ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ بیچارہ مسکارا ڈھونڈنے کے لیے چونے کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے. بہت اچھے. اچھا یہ جو مبالغہ آمیزی ہے نا, اس نے ہمارے معاشرے میں سچائی کا عنصر بھی بہت زیادہ کم کر دیا ہے, گہنا دیا ہے. کبھی وہ سچ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے. مبالغہ آمیزی جھوٹ کا دوسرا نام ہے, اور کیا ہے, ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ سر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں. اچھا کبھی آپ یہ دیکھو کہ مبالغہ ہے کیا, اگر آپ اپنے دماغ پر ذرا زور ڈالو, اگر ہے تو, اگر ہے مطلب میرا مطلب ہے اگر مبالغہ آمیزی ہے تو. سر دیکھیں آپ مبالغہ آمیزی سے کام لے رہے ہیں. نہیں, مبالغہ کا مطلب ہے, اگر ذہن پہ, اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود ہی مطلب پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے نکلا ہے. مبالغہ بالغ,
بڑا ہو جانا، یعنی بڑا ہو جانا، زیادہ ہو جانا، تو بالغ سے مبالغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہر چیز کو نارمل انداز میں، اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بات بتا رہے ہیں نا تو اس میں آپ اتنے زیادہ مبالغہ امیزی سے کام لیتے ہیں کہ جو آپ رزلٹ اس سے نکالنا چاہتے ہیں نا وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ بھی مبالغہ امیزی ہوگی نا جو اور پھر دوسرے لوگ آپ کی بات پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ عادی ہو چکے ہوتے ہیں مبالغہ امیزی کے، لوگ آپ کی بات کو سیریسلی نہیں لیتے. ایک بندہ ہے وہ کوئی مبالغہ اسٹریٹ بات کرتا ہے، سادہ انداز میں بات کرتا ہے، لوگ اس کی زبان پہ اعتبار کرتے ہیں. لیکن کوئی مبلغ ہے، پریچر، کوئی بھی ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، وہ بے تحاشا مبالغہ امیزی سے کام لیتا ہے، تو لوگ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ کی بات سن لیں گے، چوتھی دفعہ وہ کہیں گے بکواس کریں گے، یہ کہہ کے بند کر دیں گے. تو مبالغہ امیزی سے بچنا کہیں کہیں اچھی لگتی ہے، یہ نہیں ہے. اب شاعری میں یا اور کئی جگہ پہ مبالغہ امیزی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. میرے ذہن میں آتی ہے اگر مبالغہ امیزی کی بات چلی ہے تو وہ جو فراز کی، جس کو میں کہتا ہوں شہنشاہ غزل ہے، وہ یعنی غزلوں کی ملکہ اگر وہ کہا جائے، یہ ہے تو پھر ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، جس میں تمثیلات کمال کی استعمال کی ہوئی ہیں. تو اس میں پھر فراز لکھتے ہیں نا کہ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں. واہ واہ، امیزنگ، میگنیفیسنٹ. مجھے وہ پھر اچھا اس کا ایک اور شعر یاد آ گیا، مبالغے پہ بات چلی ہے تو اسماعیل میرٹھی کا شعر ہے، جھوٹ اور مبالغہ نے افسوس، جھوٹ اور مبالغہ نے افسوس، عزت کھو دی سخنوری کی. عزت کھو دی سخنوری کی، وہی میں بات کر رہا تھا. کیا خوبصورتی سے دونوں مثالیں دی ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ عزت کھو دی سخنوری کی، آپ اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے ہیں مبالغہ امیزی کر کر کے. جنید یہی بات آپ کو رمیز راجہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں بتاتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ مشہور کی تعریف کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا تو وہ اس مشہور کو پکڑ لیتا ہے جس نے زیادہ رنز بنائے ہوتے ہیں. رمیز صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مبالغہ امیزی میں آج بھی محبت دوسرے نمبر پہ. تو پہلا نمبر پہ کیا ہے؟ خالص دودھ اور شہد بیچنا. سر شروع میں جب آپ مبالغہ امیزیاں کرتے ہیں لوگ سن بھی لیتے ہیں، کہتے واہ واہ کیا اندازے بیاں ہے، اور جب آپ اس سیٹ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے اوئے ہوئے کیڈا وڈا چھڈو ہے، توبہ توبہ توبہ. امیزنگ ٹریکنگ شاٹ، میگنیفیسنٹ. اچھا جی، آج کی منتخب خبر جو کہ مردوں کو تو بہت اچھی لگنے والی ہے اور آئیڈیا بھی بہت کمال کا ہے. امریکی شہری نے بیوی کو میکے میں مزید دن رکھنے کے لیے سسرال کے گھر کی قریبی نہر توڑ دی، گاؤں میں سیلاب آ گیا. سیلاب ہی لے. او مائی گاڈ، ہاؤ لکی ہی از. یعنی کہ اس کے سسرال کے پاس نہر ہے، یا جیوندہ رہا یار. پاگ لگے رہن تینو یار، دوارے واسطے رہن. میگنیفیسنٹ شاٹ. اچھا، اس شوہر نے نا اپنی بیوی کو ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہوگی جس میں وہ پانی میں چھلانگ لگا کے اس نے نیچے لکھا ہوگا بیوی کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان داؤ پہ لگا دی. سر یہ نہر سیالکوٹ والی تو نہیں جہدے وچ خواجہ آصف ٹوبیاں لیندا وا ہوندا ہے. جی تو اب چلتے ہیں آج کی وائرل ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں شادی کی خوبصورت رسم کس قدر خطرناک ہو گئی ہے. جی او مائی گاڈ. اچھا وہ دلہے کو Oh my God. Oh my God. Very critically catch drop by several people and they can't catch a man in shape of ball. Yeah, amazing. Magnificent پسلی جی. اچھا ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ سب نے مل کے دلہا کو اوپر اچھالا ہے تو نیچے سے چند لوگوں نے آپس میں اسی لمحے گفتگو کی ہے کہ یار ایسی رسومات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بہت اچھے، کیا تجزیہ ہے. امیزنگ ہیڈ شاٹ. اور دلہے نے ہوا میں اچھلتے ہوئے جب یہ بات سنی ہوگی نا اس نے کہا یار 2 سیکنڈ بعد بائیکاٹ کر لینا. It's more amazing. ویسے جنید اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے 92 کا ورلڈ کپ یاد آ گیا کہ میرے ہاتھ بال پہ تھے اور نظریں اسکپر پہ تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر کیچ چھوٹ گیا تو مجھے بہت گالیاں پڑیں گی. پھر بچ گئے؟ نہیں، پھر بھی پڑی. پھر اس لیے پڑی کہ ایک ہاتھ سے کیوں نہیں کیا.